بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، ذی احتشام بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت خلاق ہر دو عالم، ازلی و ابدی، حی و قیوم، پاک بے عیب ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات والا صفات نے ہم سب کو عظیم الشان محفل میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی۔ رب تعالیٰ کی خاص عنایات، اس کی مہربانی ہم سب کے شامل حال ہے کہ اس وقت جتنی مخلوق آسمان کے نیچے ظاہری زندگی کے ساتھ موجود ہے، سانس لیتی، دھڑکتے دلوں، چلتی نبض کے ساتھ آسمان کے نیچے موجود ہے، اگرچہ دنیا میں کہیں بھی ہے، تو اس رہنے والی مخلوق میں جس میں ہم سب بھی شامل ہیں، رب تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا کہ ساری مخلوق میں سے اس وقت زندہ لوگوں میں جو افضل ترین ہیں، جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، ان کا دامن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا اخلاق بھی کمال والا، جن کی ہستیاں بھی کمال والی، جن کی صفات بھی کمال والی، اور جن کی ذات بھی کمال والی۔ منگتے روتے ہوئے آتے ہیں، تڑپتے ہوئے آتے ہیں، سسکتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کبھی کوئی ان کی بارگاہوں میں آیا، انہوں نے کسی کو محروم نہیں لوٹا، اور یہ بھی فرق نہیں کہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنا آیا تو اسے بھی نوازا، پرایا آیا تو اسے بھی نوازا۔ یہ وہ نوازنے والے، سخاوتوں کے دریا بہانے والے، اگر غریب آیا تو امیر کر دیا، امیر آیا تو خدا رسیدہ کر دیا۔ ہر ایک کو جس کے پاس ظاہر کی دولت نہیں، اسے ظاہر کی دولت عطا فرماتے ہیں، جس کے پاس باطن کی دولت نہیں، اسے باطن کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بابا فرید گنج شکر، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ عظیم ہستی جب بھی سائل آیا، روتا ہوا آیا، سسکتا ہوا آیا، تڑپتا ہوا آیا، لیکن تاریخ گواہ ہے جب گیا تو مراد کو پا کر ہنستا ہوا جا رہا۔ ایک شخص آیا، آ کر عرض کی، بابا فرید گنج شکر مہربانی فرمائیے، 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ حضور غریب بھی ہوں، دولت بھی پاس کوئی نہیں، بیٹیاں 6 کی 6 جوان ہو چکی ہیں۔ حضور دولت پاس کوئی نہیں، رشتے تو آتے ہیں، لیکن کرتا اس وجہ سے نہیں کہ شادی کرنے کے لیے پیسے پاس، کیا کروں پیسے پاس نہیں حضور، روتا ہوں تڑپتا ہوں، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، دن اور رات بے چینی میں گزرتا ہے،
हुजूर कभी कभी तो घर में फाके होते हैं, अब बेटियों की शादी कहां से करूं। जब ये अर्ज पेश की तो मेरे दोस्तों अगर देखो तो जाहिरी तौर पर बाबा फरीद के पास भी कुछ नहीं है, अल्लाह अकबर, उनके पास भी कुछ नहीं है। देखने वाले देख रहे हैं, बताने वाले बता रहे हैं कि साइल में बज़ाहिर सवाल करने वाले में और अता करने वाले की गुर्बत में कोई फर्क नजर नहीं आता। कपड़ों में उसके पेवंद हैं तो कपड़ों में इनके भी पेवंद हैं। अगर वो फाके से है तो फाके से ये भी हैं, अगर वो गुर्बत में है तो गुर्बत में ये भी जिंदगी बसर कर रही है, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे दोस्तों उसका अकीदा अच्छा था, उसे मालूम था कि बाबा फरीद का हाथ अगर बज़ाहिर खाली हो तब भी अल्लाह ने दोनों जहान की नेमतें इस हाथ में अता फरमाई, सुभान अल्लाह, तब भी दोनों जहान की नेमतें अता फरमाई हैं। अब मेरे दोस्तों इसी अकीदे को रखकर आया था, मालूम था कि अगर मुझ जैसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं, फाका मैं भी कर रहा हूं, फाका ये भी कर रहे हैं, तो फाके और फाके में फर्क है, क्योंकि हस्ती और हस्ती में फर्क है, अमल और अमल में फर्क है। और मैं बेबहरा हूं, ये रब की जात के दोस्त हैं और रब के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब मेरे दोस्तों जब सवाल किया, मेरे बाबा फरीद की सखावत के कुर्बान जाएगा तो सुभान अल्लाह। वो सखी कि जेब भी खाली, बज़ाहिर हाथ भी खाली, पास भी कुछ नहीं रखता, अल्लाह का फकीर बाबा फरीद, लेकिन साइल को ये नहीं कहता कि ऐ साइल तुझे कहां से अता करूं, मेरा तो अपना फाका है। नहीं, इनका फाका रब के लिए है, मखलूक के लिए नहीं, इनका फाका रब के लिए है। ये फाका करते हैं तो उसके लिए, रोजा रखते हैं तो उसके लिए, और ये बता दो ये खाना खाते हैं तब भी उसके लिए, अल्लाह अकबर। इनका उठना बैठना उसके लिए, इनका खाना पीना उसके लिए, इनका चलना फिरना उसके लिए। आप कहेंगे हुजूर ये खाना पीना ये तो समझ सकते हैं, नमाज रोजा तो उसके लिए, लेकिन खाना पीना उसके लिए कैसे, उठना बैठना उसके लिए कैसे? अगर मैं कहूं फैसला खुद कर लेना, छोटा सा बच्चा हो वो भी फैसला कर लेगा, अनपढ़ होगा वो भी फैसला कर लेगा। क्या बाबा फरीद रब से मोहब्बत करते हैं? सवाल करता हूं, बोलो जरा। बेशक मोहब्बत करते हैं, बेशक। जरा फिर बोलो मोहब्बत करते हैं, बेशक। तो मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत है दायमी नमाज। एक नमाज तो वो है ना जो 5 वक्त फर्ज है, वली पे एक नमाज वो होती है जो हर वक्त फर्ज है। वो नमाज क्या है? वो नमाज उसकी याद है, उसका जिक्र है, उसकी मोहब्बत है। ये नमाज पढ़ रहे हैं तब भी दिल में मोहब्बत है, ये खाना खाते हैं तब भी मोहब्बत है, ये पानी पीते हैं तब भी मोहब्बत है, हत्ता कि ये सो जाते हैं मोहब्बत फिर भी कायम रहती है। तो पता क्या चला, खाना भी मोहब्बत है, पीना भी, जरा बोलते हैं ना, मोहब्बत, पीना भी मोहब्बत, नमाज भी, रोजा भी, मदद करना भी, बैठना भी, चलना भी, महफिलें करना भी, घर आना जाना भी, बात करना भी और चुप रहना भी। पता चला चुप रहना भी इबादत, बात करना भी इबादत, खाना पीना भी इबादत। अल्लाह अकबर। तेरी इबादत 5 वक्त, इनकी इबादत 24 घंटे। 5 वक्त भी है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, वो बुनियाद है, वो जरूर है, लेकिन उसके साथ 24 घंटे भी इनकी इबादत है। तो खाना पीना भी रब के लिए। अब मेरे दोस्तों साइल ने सवाल कर दिया तो ये नहीं फरमाया मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह पर फरमाया अब यूं कर, तूने सवाल किया है, औलिया की बारगाह सखावत वाली बारगाह है, मेरी बारगाह से साइल कभी खाली नहीं जाता। अब यूं कर, इधर उधर देखा, देखा सामने मिट्टी के डले पड़े थे, जिसे आप पंजाबी में कहते ना वट्टे पैसम, हैं जी, वो वट्टे है जिसे आप वट्टे कहते हैं।
وہ ڈلے ڈھیلے مٹی کے، جسے اردو میں ڈھیلے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ پڑے تھے. فرمایا اب تو یوں کر، سامنے جا، جتنا چاہتا ہے اتنے ڈھیلے اٹھا کر لے آ. اب یہ ہے بھی تیری مرضی پہ، سیروں لے آتا ہے، منوں لے آتا ہے، جتنے لا سکتا ہے لے آ. اللہ ہو. اب اس نے کیا کیا؟ مٹی کے ڈھیلے جھولی میں اٹھانے شروع کر دی. جھولی بھر لی، بھر کر کہنے لگا یہ بہت ہے، پتہ نہیں بابا جی کریں گے کیا، کریں گے کیا. اب مٹی کے ڈھیلے جھولی میں لے کر آ گیا. بابا فرید نے فرمایا رکھ دے میرے مصلی پر. اللہ رکھ دے میرے مصلی پر. اب مصلی پر ڈھیلے رکھ دیے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا پڑھنا اور ان کا پڑھنا. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھونک ماری. جیسے ہی پھونک ماری، فرید کی پھونک تھی، قل هو اللہ فرید نے پڑھی تھی، جتنے ڈھیلے تھے سارے سونے کے ہو گئے. اب ڈھیلوں کا وزن تو کئی سیر ہوتا ہے نا، کئی کلو میں بنتے ہیں. اب وہ کئی کلو مٹی، کئی کلو سونا ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے. وہ کہتے ہیں بابا فرید نے تو مٹی کو سونا کر دیا نا، اور تو بھی مٹی ہے، انسان مٹی سے بنا ہے. فرمایا تو بھی مٹی ہے، لیکن تو یوں سمجھ لے میں ایک مٹھی ہوں مٹی کی. فرمایا کہ تو بھی مٹی ہے، اب تو سونا کیسے بنے گی؟ بوسا زن پر آستانے کاملے. ان کاملوں کی چوکھٹ کو بوسا دے تو سونا بن جائے گا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. سبحان اللہ. یہ وہیں سے دیکھیں جی، انعام مل گیا آپ کے سامنے ہے نا. بابا فرید کے دربار کی گنجے شکر کی شکر. کیسے نقد و نقد انعام ملا فقیر کو، کیسے نقد و نقد فقیر کو انعام ملا. یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہاں میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہیں. بے شک بے شک. میں پڑھ رہا ہوں نا، میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں تو وہ سن رہے ہیں. اچھا فرق یہ ہے، شان تو پھر خطبہ بیان کرتے ہیں، ہم فقیر لوگ بھی کرتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خطبہ کا تعلق ان سے نہیں ہوتا. خطبہ جو ہوتے ہیں نا، علماء ضرور ہیں، لیکن ان کا اندر کا سلسلے کا جو تعلق ہے نا وہ ان سے نہیں ہوتا. ہمارا تعلق ان سے سلسلے کی صورت میں موجود ہے، ہم انہی کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اس لیے انعام نقد و نقد. کیا بات ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے اپنے اپنے تعلق کا فرق. اللہ اکبر. اب دیکھو میرے دوستوں، مٹی ہو گئی سونا. مٹی کیا ہو گئی؟ سونا. سوچتے ہیں نا کاش ہمارے لیے بھی ایسے ہو جائے، کبھی مٹی سونا ہو جائے. اللہ اکبر. پہلے اپنے آپ کو تو سونے کا کرو، اللہ والوں کی چوکھٹ کو بوسا دو. اللہ اکبر. اب مٹی ہو گئی سونا. ایک مولانا صاحب کھڑے تھے دروازے پر، دیکھ رہے تھے. کہتے تھے واہ بابا فرید، آج تو سونا بنانے کا نسخہ دے دیا. ہمیں تو پورا قرآن حفظ ہے، جہاں سے چاہے پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنی تو ہے تو سونا تو بن جائے گا. مجبوریاں تو پھر ختم. اب میرے دوستو، مولانا صاحب گئے اپنے مدرسے میں، جتنے بچے تھے سب کو کہا کرو بھئی پارے بند کرو، بند سپارے سارے بند کرا کے کہنے لگے سارے چلے جاؤ مٹی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر لاؤ. ایک بڑا سا انبار 5-7 ریڑی مٹی جتنا ایک بڑا سا انبار لگا لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کچھ نہیں. پھر قل هو اللہ. کہنے کہ چلو فرید نے ایک مرتبہ پڑھی تھی، میں 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. مولانا صاحب نے 1000 مرتبہ. مٹی پھر بھی مٹی، پھر میرے دوستوں اور زیادہ مٹی، پھر بھی مٹی. اللہ اکبر. یہ تو اصلیت بدلنے والے کا کمال ہے نا. یہ تو اصلیت بدلنے والے کا کمال ہے کہ وہ چیز کی اصلیت کو بدل کر رکھ دے، مٹی کو دھات میں تبدیل کر دے، اور دھات بھی وہ جو سب سے قیمتی ہو، گولڈ ہو، سونا. اب میرے دوستوں چلا گیا، ہاتھ باندھ کے چلا گیا، کمر کو جھکا کے حضور کرم نوازی فرمائیں،
پہلے تو مجھے معاف فرمائیں، بغیر آپ کے نسخے کو بغیر اجازت کے استعمال کیا۔ یہ میرے پاس بھی کئی آ جاتے ہیں، جب میں دم کرتا ہوں تو سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، میں نے دیکھا ہے، یہ میرے اپنے ساتھ تجربہ ہو، جب فقیر دم کرتا ہے تو سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، بھئی حضرت صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ہم بھی یہی پڑھیں گے۔ ان کے لیے یہ بات جو ہے نا بڑی نصیحت آموز ہے۔ اب میرے دوستوں کہتا حضور سب سے پہلے تو معافی، آپ کا نسخہ بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، لیکن حضور سونا بنا نہیں، حضور سونا بنا نہیں۔ فرمایا مولانا صاحب قرآن میں قل ہو اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے کا فرق ہے۔ قل ہو اللہ تو لے آیا، ذرا فرید کی زبان بھی تو لے کر آ، ذرا فرید کی زبان بھی تو لے کر آ، تبھی تو سونا بنے گا۔ تو پتہ لگا فرید کی زبان کا کمال ہے، قل ہو اللہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، فرید کی زبان کا کمال ہے۔ تو میرے دوستو جب بھی اب وہ جو سونا بن گیا تھا نا، وہ ذرا بتا دوں، مکمل کر دوں۔ سونا جو بن گیا تھا اٹھا کے اس کی جھولی میں بابا فرید نے ڈال دیا کئی کلو سونا، کہا جا سکون سے اپنی بیٹیوں کی شادی نمٹا، اپنی برادری کو کھانا بھی کھلا، اپنی بیٹیوں کو جہیز بھی دے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو میرے دوستو کیسے ضرورت پوری فرما رہی ہے۔ اچھا اللہ والوں کی بارگاہ میں ذرا یہ بھی ایک مزیدار مجھے بات یاد آ گئی، اللہ والوں کی بارگاہوں میں ایسے بھی آتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور کچھ مزاح اور مذاق کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی مانگ کے مطابق لے کر جاتے ہیں۔ حضرت بو علی، حضرت عثمان مروندی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، کہہ دو سبحان اللہ، سیون کے جنگل میں کھڑے ہیں، ایک شخص آیا ریچھ والا، ہاتھ میں ڈگڈگی پکڑی ہوئی ہے، ریچھ لے کر جا رہا ہے۔ بابا جی کو دیکھا تو مسکرا دیا، جب مسکرایا نا بابا جی نے اپنے پاس بلا لیا۔ فرمایا کیوں مسکرایا؟ کہتا حضور اب یہ سندھ کے اندر نا، سندھ میں بھی ہمارے پنجابی میں بھی، پنجابی زبان میں بھی، یہ ایک تو قلندر ہوتا ہے نا اللہ والا، ایک قلندر قوم ہے، یہ لوگ جو جانور کا ناچ وغیرہ کرتے ہیں نا، تماشے دکھاتے ہیں، ریچھ بندر وغیرہ کو سکھایا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی روزی کرتے ہیں، تماشے دکھاتے ہیں، ان کو بھی ہماری پنجابی اور یہ سندھی زبان میں نا قلندر کہتے ہیں لوگ، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، قلندر کہتے ہیں۔ تو اب جناب وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ قوم کا قلندر کہلاتا تھا، قوم اس کی قلندر تھی۔ تو وہ جناب آپ نے پوچھا تو کیوں ہنسا؟ کہتا حضور بات یہ ہے آپ کام کے قلندر ہیں، میں قوم کا قلندر ہوں، آپ کام کے قلندر ہیں، میں قوم کا قلندر ہوں۔ حضور یہ قلندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تماشے دکھانا، یہ ریچھ نچانا، یہ ساری چیزیں کرنا۔ تو یہ تماشا دکھانا جو ہے نا، یہ قلندر کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا تماشا دکھاتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں یہ ریچھ کو کہوں گا نا ابھی بھئی پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اگلے ہاتھ دونوں اوپر کر لے گا۔ آپ نے فرمایا ذرا کر کے دکھا۔ اب وہ ریچھ سکھایا ہوا تھا جیسے سرکس کے جانور ہوتے ہیں، اس نے کہا نا جی ہاتھ اوپر کر لے، وہ جس کو کوئی اشارہ تھا، تو وہ ریچھ جناب جو چار پیروں پہ کھڑا ہوتا وہ دو ہاتھ اٹھا کے ایسے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس نے جناب اب ریچھ بڑا سارا جانور ہوتا ہے، اب اس کو کوئی اشارہ کیا بھی کلا بازی کھائے، اب وہ حضور کو تماشا کر کے دکھا رہا بھی، تماشا دکھانا قلندروں کا کام ہوتا ہے۔ بات یہ تھی اصل اس کی، تماشا دکھانا قلندروں کا کام ہوتا ہے۔ تو ریچھ کو کلا بازی کھلوا دی، پھر اگلے پیروں پہ پچھلے پیر اٹھا دیا، اگلے پیروں پہ اس کو کھڑا کر دیا، پھر اگلے پیروں پہ وہ جیسے کئی بندے نہیں ہوتے جمناسٹک کے ماہر چلنا شروع، اس ریچھ ایسے چلنا شروع ہو گیا۔ تو جناب کہتا ہے قلندر صاحب پھر قلندر کے تماشے سے راضی ہوئے؟ ذرا کہو یار سبحان اللہ۔ حضرت شہباز قلندر کہتا ہے قلندر صاحب پھر قلندر کے تماشے سے راضی ہوئے؟ فرمایا اچھا تو یہ تماشا دکھاتا ہے؟ فرمایا چل پھر میں بھی قلندر ہوں، میرا بھی تماشا دیکھ۔ سبحان اللہ، چل پھر میرا بھی تماشا دیکھ۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی دکھائیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ قلندر نے کیا کیا، مستی کے عالم میں درخت پہ چڑھے، دو درختوں کی ٹہنیاں ہوئی تھی، ایسے درخت نیچے تھے، دو ٹہنیاں جو قریب ہوئی تھی مضبوط سی جیسے ٹہنیاں ہوتی ہیں موٹی موٹی۔ حضور نے ایک پیر اس ٹہنی پہ رکھا، ایک پیر اس ٹہنی پہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اب یہ میرے نیچے جو ایک گیٹ سا بن گیا نا، اس میں سے گزر جا اپنا ریچھ لے کے، اب میں تجھے تماشا دکھاؤں گا۔ اب وہ جناب اس کے اندر سے جو گزرا نا میرے دوستو، گزرتے ہی دنیا تبدیل ہو گئی، گزرتے ہی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اب کیا دیکھتا ہے، تھا تو جنگل میں، جیسے ہی نیچے سے گزرا، گزرتے ہی شہر آ گیا، شہر آ گیا، اور شہر کے لوگ بھی ایسے جن کی زبان بھی کوئی دوسری ہے،
پتہ لگتا غیر ملک میں پہنچ گیا، زبان بھی کوئی دوسری ہے. تو تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا 4 سپاہی ہیں جنہوں نے تلوار ننگی لے رکھی ہے، ننگی تلواریں پکڑ رکھی ہیں. آئے جناب اس کو بازو سے پکڑ لیا، بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں ٹائم پتہ کون سا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا ٹائم کون سا ہے. اشارے سے اس نے کہا نا کہ ٹائم کون سا ہے، تو تھوڑا سا اشارہ سمجھا کہ بھئی ٹائم کچھ. نے کہا مجھے نہیں پتا. کہہ رہا ادھر ادھر دیکھ ابھی تو فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی. اب کہاں دن میں نکلا تھا کہاں رات کا وقت. بڑا حیرت میں ہوا، دن میں سے گیا تھا رات کے وقت میں پہنچ گیا. کہتا ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. اور ہمارے ملک کا قانون ہے کہ جب ہمارا بادشاہ مر جاتا ہے نا، جو ہمارے شہر میں پہلے داخل ہوتا ہے اسے میں اپنا بادشاہ بناتے ہیں. اللہ اکبر، ہم سے اپنا بادشاہ بناتے ہیں. ولیوں کی موج. اب یہ ریچھ نچانے والا تو وہ کہنے لگا بھی میں بادشاہی کے لائق نہیں ہوں، میں تو ریچھ والا ہوں. وہ کہتا تو ریچھ والا ہے یا کوئی بھی ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے. پکڑ لیا جناب، تلواریں ننگی لے کے نا اس کو پروٹوکول دیا جیسے کسی صدر وزیر اعظم کو دیتے ہیں. اور اس کا ریچھ ایک بندے نے پکڑ لیا، ریچھ کو بھی شاہی پروٹوکول، اور جناب لے گئے اس کو محل میں. لے جا کے جناب تاج شاہی اس کے سر پہ رکھ دیا، سر پہ رکھ کے اس کو تخت پہ بٹھا دیا. کہنے لگا جی بادشاہ سلامت اب حکم کرے. جب اس نے کہا بھئی یہ تو اچھا کام ہو گیا، یہ تو اللہ والے نے قلندر نے ایسا معاملہ کیا کہ جناب یہ تو اچھا کام ہو. اس نے کہا بھی میرے لیے کھانا لے آؤ، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے. ادھر سے جناب صبح کا کھانا کھا کے نکلا تھا، وہاں دوپہر ہوئی تھی، دوپہر کے بجائے دیکھا تو رات ہی تھی. کہتا مجھے تو بھوک لگ رہی. کہتا جی آپ کو یہ صبح صبح بھوک لگ گئی. کہتا اب تمہیں کیا بتاؤں میں کہاں سے آیا ہوں اور کیسے آیا. کھانا لا کے رکھ دیا میرے دوست. بس اب تو پھر موج تھی نا اس کی، تو اسے بادشاہت کا تو پتہ ہی نہیں تھا، بس اپنے لیے حکم دیا کرتا تھا. آج کل ایسے ہی بادشاہ ہوتے ہیں آج کل بھی، ٹھیک ہے نا جی. بس اپنے خزانے بھرتے ہیں، غریبوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. دنیا میں اکثریت، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. بس اپنا پیٹ پالا، رعایا کا خیال نہ کیا، کما کے جناب اکٹھا کر کے چلے گئے. سوئس بینکوں میں پیسے جمع کروا دیے، سارا اکٹھا کر کے لے گئے. پیچھے اولاد حمایت بھی نہیں کر رہی ہوتی، صورتحال یہ بنتی ہے. تو میرے دوستوں اب یہ بھی بیچارہ جو ہے نا جی اپنے کھانے کے لیے فلاں چیز لے آؤ، ترسا ہوا تھا نا بیچارہ، غریب تھا. یہ لے آؤ، اب یوں لے آؤ، اب یہ لے آؤ، اب ایسے کپڑے، اب ایسے یوں کرتے کرتے پھر آگے جناب شادی کی باری. پھر آگے شادی کی باری. کہتے جی سلطنت میں سب سے کوئی حسین عورت ڈھونڈو میرے لیے. ہر کارے دوڑ پڑے جناب، تنخواہیں تو لینی ہوتی نا سب کو، مہینے والے دن دوڑ پڑے. اب جناب ایک رشتہ لے کے حضور ہم اس سے آپ کا رشتہ کریں گے. ٹھیک ہے بھئی لاؤ مولانا صاحب کو نکاح پڑھاؤ. شادی کر لی. 6 مہینے بعد پھر خیال آگے جی دوسری شادی کروں. غریب کو مل جائے بادشاہ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، ایسی بادشاہ کرے گا وہ. 6 مہینے بعد پھر دوسری شادی. اولاد بھی ماشاءاللہ کئی بچے ہوئے. عرصہ گزر گیا 8 سال. کتنا عرصہ؟ 8 سال کا عرصہ گزر گیا میرے دوستوں. ایک دن کہنے لگا بھی ذرا مجھے شہر سے باہر جا کے نا ذرا سیر کر دیں. تو اب یوں کرو ذرا میرا ریچھ بھی لے آؤ، کافی دن سے بند ہے محل میں، مجھے بھی ذرا تازی ہوا نہیں ملی، لے آؤ. اب وہ ریچھ کو بھی شاہی پروٹوکول 3-4 وہ تلواروں والے ریچھ کے بھی ارد گرد، اس کے بھی جناب دستہ ایک پورا پیچھے سپاہیوں کا حفاظت میں جناب ان کو لے گئے. جب میرے دوستو جنگل میں پہنچے نا، کہتے یار ایک کام نہ کرو. کیا جی؟ میں جنگل کو ذرا اندر تک دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ریچھ مجھے پکڑا دو. اب ریچھ کی جناب اس نے وہ رسی پکڑ لی اور اس نے کہا تم یہی کھڑے رہنا، میں ذرا بھی تھوڑی دیر میں اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں، مجھے تجسس ہو رہا ہے یہ آگے کیا چیز ہے. ریچھ کی رسی پکڑی میرے دوستو اور قلندر کے دونوں پیروں کے درمیان سے پھر باہر نکل آئے. بات یاد ہے؟ بھول گئے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا جی. قلندر کے پیروں میں سے نکل آیا. جب نکل آیا نا حضور نے جناب ایک ٹانگ دوسرے درخت پہ رکھی اور نیچے اتر آئے. فرمایا دیکھا پھر ہم نے کیا دکھایا تجھے. اب وہ روئے، کہتا حضور مجھے تو پھر واپس بھیج دو. حضور میں تو پھر جاؤں گا، اب بادشاہت کا مزہ چکھ لیا نا، ٹھیک ہے نا جی. تو کہتا جی مجھے تو واپس بھیج دو، میں تو وہیں چلا جاؤں گا. حضور مہربانی کرو مجھے واپس بھیج دو. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ کیا تھا؟ کہتے حضور سب حقیقت تھی. فرمایا سب تماشا تھا. اللہ اکبر. سب حقیقت نہیں تھی، سب تماشا تھا. اللہ اللہ. تو یہ ایسی ہستیاں، ان کا کھیل دکھانا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ میں یہ بتا رہا ہوں جو بندہ سوال لے کر آیا، محبت سے آیا، اسے خیرات ملی. جو طنز کرنے کے لیے آیا اسے یہ کچھ ملا.
इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग ने हुक्म किया हुजूर गौसे पाक के बारे में। आज हुजूर गौसे पाक की भी एक अनहोनी करामत सुनाऊं, सुनोगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो भाई। ये नए नए बयान नहीं मिलेंगे तुम्हें। फैसलाबाद से उलमा बुलाते हो, मुल्तान से, लाहौर से बुलाते हो ना, भारी, मैं तो फी सबीलिल्लाह फकीर हूं ना, भारी भारी फीसें भी देते हो, लेकिन वही बयान पिछले साल सुना था वही इस साल भी सुनोगे। ऐसा ही होता है ना भाई। मेरे पास तो जब आते तो फिर नई नई बात मिलती है ना सुनने को। अब मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे पाक की करामत कहो जरा सुभान अल्लाह। फिर कहो भरपूर नहीं कहोगे तो मैं कैसे चलूंगा। अब जनाब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या कहने हैं हुजूर क्या करते थे, अपनी मस्जिद से दिन में एक आध बार अपने मदरसे में चले जाया करते थे। हुजूर गौसे पाक, मदरसा बहुत बड़ा था, 22,000 आलिम हुजूर गौसे पाक के मदरसे से एक साल में निकला करते थे। 22,000 उलमा, और वो उलमा ऐसे नहीं कि साल खाली सिर्फ आलिम कोर्स करके चले गए, बल्कि हुजूर उनको दिल का कोर्स भी पूरा करा दिया करते थे। फकीरी का कोर्स भी पूरा और इल्म का कोर्स भी पूरा। अल्लाह अकबर। कुंदन बना के हुजूर अपने मदरसे से निकालते थे। हुजूर कभी कभी चले जाते, ठीक है ना जी, तालिबे इल्मों को बड़ी मोहब्बत की नजर से देखते। कोई तालिब इल्म उठ के आ जाता जुर्रत करके, हुजूर सबक नहीं याद होता, बस सीने पे यूं हाथ फेरते, फिर कभी भूलता ही नहीं था। कोई कुछ अर्ज करता, कोई कुछ अर्ज करता, हुजूर गौसे पाक पूरा फरमाते। अब एक दिन हुजूर गौसे पाक मदरसे में गए ना, तो कोई मिलने वाले आ गए। आपको भी आ जाता है ना लोग मिलने के लिए, हुजूर गौस को भी मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जी हुजूर मदरसे में बैठे, वो मदरसे नहीं चले गए। कहते हुजूर एक गुजारिश है, हमारे मुल्क का ना जी बादशाह फौत हो गया है, सब ने मुतफिका फैसला ये किया है कि अपने मुल्क से अपनी मर्जी से बादशाह ना बनाएं, बादशाह ने जाके गौस की बारगाह से, अल्लाह जी, बादशाह ने हुजूर गौस की बारगाह से, और हमें यकीन है जो गौस देंगे वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा, गरीबों का ख्याल करेगा, इंसाफ करने वाला होगा, मुल्क का निजाम अच्छा चलाएगा। अब मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे पाक ने क्या किया, इधर उधर तालिबे इल्मों पे नजर डाली। अब तालिब इल्म तो तालिब इल्म होता है ना, बादशाह की सलाहियत तो उसमें नहीं होती, ये तो एक एज होती है, 40 साल से ऊपर जाके इंसान जहां दीदा हो जाए, फिर रहा भी हुक्मरान तबके में हो, जब जाके कोई इसको सलाहियत नसीब होती है। अब तालिब इल्म का बादशाही का क्या काम, लेकिन कुर्बान जाए गौस तेरी करामतों पे, तालिब इल्मों पे नजर डाली। एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, हुजूर ने फरमाया बेटा इधर, बुलाया, बुला के फरमाया यहाँ मेरे सामने बैठ। हुजूर गौस ने आंखें बंद की, अपने दिल की तवज्जो उसके सीने पे मारी। जब उसके सीने पे मारी ना, उस तवज्जो के जरिए हुजूर ने बादशाहत की सारी सलाहियतें उसमें मुंतकिल फरमा दी। देखो दुनिया में बादशाह कैसे बनते हैं, जंग को जदल होता है, कैसे सल्तनतें और बादशाह बनते हैं। मेरे गौस तो 1 मिनट में बादशाह बना देते हैं। अल्लाह अकबर। नजर वो कमाल करती है, नजर वो कमाल करती है। अब मेरे दोस्तों, जब एक नजर डाली, बादशाह की सलाहियतें दे दी, फिर जनाब फरमाया जाओ इसे ले जाओ, ये तुम्हारा बेहतरीन बादशाह है। अब जब ये बात हुजूर फरमा रहे थे ना सारा वाकया, तो लांगरी साहब जो लंगर पकाने वाला था, देग लंगर की पकाया करता था मदरसे की, अब वो जनाब खड़ा हुआ देख रहा था, हुजूर ने बादशाह बना के भेज दिया। अब मेरे दोस्तों, जब वो चला गया ना, उसके बाद फिर कई दिन गुजरे, एक फिर आ गया वफद, आके कहता हुजूर हमारा भी बादशाह फौत हो गया, हमें भी बादशाह दे दो। अब हुजूर अभी सोच ही रहे थे मेरे दोस्तों, इसने जनाब चम्मच को दोनों हाथ रखे और कहने लगा काश आज हुजूर मुझे भेज देंगे। अब वो तो तालिब इल्म थे, ये लंगर पकाने वाला था, लांगरी था, 20-25 साल से हुजूर के तालिब इल्मों का मदरसे का लंगर पका रहा था। अब दिल में पता क्या सोच रहा है, हुजूर गौस के तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की है, बड़ी मजदूरी कर ली है, बड़ी मेहनत कर ली है, चलो अब मजदूरी इनायत हो जाए, हुजूर मुझे बादशाह बना दे, हुजूर मुझे बादशाह बना दे। अब मेरे दोस्तों, दोनों हाथों से देख कर चम्मच थाम के ना हिलाना बंद कर दिया, और अब इसी सोच में गर्क हो गया कि हुजूर शायद मुझे भेज दें तो क्या कमाल हो जाए। इतनी देर में क्या देखता है, हुजूर गौस ने आवाज दी, आजा भाई, बारी लग गई तेरी, आजा। बुलाया हुजूर ने, आके बैठ गया। कहता है जी हुजूर क्या हुक्म। फरमाया भी बादशाह बनना चाहता है। गौस तो दिल की बातें जानता है, इत्ता को फरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, मेरे आका फरमाते हैं ये अल्लाह के नूर से देखता है। अब देखा हुजूर गौस ने फरमाया बादशाह बनना चाहता है, जी हुजूर।
بڑے عرصے خدمت کی ہے حضور. حالانکہ اولیاء کے پاس اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا, یہ ان کے ادب کے خلاف ہے. حضور بڑے عرصے خدمت کی ہے, اب تو کرم نوازی ہو جائے. فرمایا اچھا اگر تجھے بادشاہ بنا دے تو ہمیں کیا دے گا؟ یار بات یہاں بھی یہ سوچنا, اگر یہ فقیر نقشبندی, فقیر تیفور کسی کے پاس جائے, غوث کے غلاموں کا ادنا غلام کسی کے پاس جائے تو کسی سے یوں طلب نہیں کرتا, ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا, تو وہ تو پھر غوث ہیں, ہمارے آقاؤں کے آقا, وہ تو غوث ہیں. ان میں جب غلاموں میں لالچ نہیں ہے تو آقا میں لالچ کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر. دیگ پکی ہو نا, 2 چاولی چکے بتاتے ہو نا کیسی پکی ہے, پوری دیگ تو نہیں کھا کے پتہ چلتا, ایک تھوڑے سے چاول چکے ہاں بالکل صحیح پکی ہے. اللہ اکبر. یہ اس دور میں جو فقیر ہے نا, یہ ہے میرے غوث کی طبیعت کے سیمپل, نمونے. جب آپ ان کو چکھ لیتے ہیں نا, پتہ لگتا ہے, کچھ اندازہ ہو جاتا ہے میرے غوث کی طبیعت میں کتنا اخلاص ہوگا. جب غلام ایسے ہیں, آقا کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اب میرے دوستو, غوث کی طبیعت میں اخلاص ہے, لالچ نہیں ہے, وقت آنے میں بات کھلے گی. فرمایا ہم تجھے بادشاہ بنا دیں, ہمیں کیا دے گا؟ کہتا حضور, یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماہانہ رسالے میں لکھی اپنی زندگی میں. فقیر نے کم از کم بھی یہ 15-16 سال پہلے پڑھی. اب میرے دوستو کہا ہمیں کیا دے گا؟ عرض کی حضور بڑا شوق سے نا, بھئی اب سودے بازی ہو رہی ہے, جو کوئی چیز ملنے والی نا, تو ایسے سودے باز بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا کشش کرتا ہے کہ یار یہ تو کہتا ہے حضور سب کچھ آپ کا ہوگا. فرمایا نا, سب کچھ نا, تو بتا ہمیں کیا دے گا؟ کہتا حضور سب کچھ آپ کا. فرمایا پھر بات سن, جو کچھ وہاں تجھے ملے گا نا وہ آدھا آدھا ہوگا. اللہ اکبر. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی غوث جیسے بھی کرے سبحان اللہ کہہ دو ذرا. سرائکی میں کہتے ہیں ایویں بھی سجن مہوا اویں بھی سجن مہوا. یقین کریں میں تو غوث کے ان جملوں سے قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر. میں تو غوث کے ان جملوں پہ قربان ہو جاؤں. اب میرے دوستو حضور نے فرمایا جو کچھ ملے گا آدھا آدھا ہوگا. کہتے حضور سارا آپ کا؟ فرمایا سارا نہیں, بات ہے آدھے آدھے کی, آدھا آدھا ہوگا. حصے داری نصف کی, آدھی آدھی. ٹھیک ہے حضور. فرمایا معاہدے کا اقرار کرتا؟ کہتا حضور اقرار کرتا. فرمایا جو کچھ ملے گا آدھا آدھا ہوگا. ٹھیک ہے. کہتا حضور ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے. فرمایا جاؤ بھائی اسے لے جاؤ, یہ تمہارا بادشاہ. اب انہوں نے پکڑا ہاتھ, لے گئے جناب. جس ملک میں گیا میرے دوستو, وہ قیامت برپا کی 7 والوں پہ. ادھر جناب تابڑ توڑ حملے, ادھر تابڑ توڑ حملے. چھوٹی سی سلطنت کو بڑھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. ادھر سے خزانے کے ڈھیر, ادھر سے خزانے کے ڈھیر, ادھر سے فوج بڑھا, ادھر سے یہ کر وہ کر. پھر آیا شادی کا خیال. یہ پیسہ آ جائے نا بندے کا, سب سے پہلے سے شادی کا خیال ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے, ذرا تھوڑا سامان امان آ کے شادی کا خیال آ گیا. میں نے کئی نودولتی یہ دیکھیں, شادیاں کر رکھی ہیں, بیویوں کو چھپا کے رکھ رکھا, خفیہ شادیاں کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ دنیا داروں کو تو بہت بری لگتی ہے, لیکن دین داروں کے گلے میں تو سمجھ لو لعنت کا توق پڑ جاتا ہے. یہ کئی دیندار بھی ایسا کام کرتے ہیں, یہ لعنت کا ایسا توق ان کے گلے میں پڑتا ہے جو ہر جگہ انہیں لیے لیے پھرتا ہے, ہر جگہ ان کی ضلالت کراتا ہے. تو اب اس کو بھی آیا شادی کا خیال. اب میرے دوستو اس نے بھی کی شادی, پھر سال گزرا, پھر دوسری شادی. 2 شادیاں ہو گئی. اللہ نے پہلی سے یا دوسری سے یہ معلوم نہیں, لیکن ایک بچہ بھی عنایت فرمایا. عرصہ اس کا بھی گزرا 8 سال. کلندر کا عرصہ بھی 8 سال, میرے غوث کا عرصہ بھی 8 سال. اس کا بھی عرصہ گزرا 8 سال. 8 سال جب گزر گئے, اس کو اپنی سلطنت سے اطلاع ملی, سرحد سے, کہ حضور غوث پاک بغیر اطلاع کے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاہتے نہیں کہ غوث کبھی ہمارے یہاں بھی جلوہ گر ہوں, چاہتے ہیں نا پھر کہو سبحان اللہ. پتہ لگا حضور غوث پاک آ رہے ہیں. فوج کا دستہ لیا, پروٹوکول والا, اعزاز والا دستہ لے کے سرحد پہ گیا. اس بارڈر پہ جا کے حضور غوث پاک کا استقبال کیا, ہاتھ پاؤں چومے, پھر بڑے اعزاز کے ساتھ لے کے آیا. حضور کو عرض کی حضور لمبے سفر سے آئے ہیں, آرام فرما لیں. آپ نے فرمایا آرام نہیں, پہلے وہ بات کریں گے جو تیرا اور ہمارا معاہدہ تھا. آرام بعد میں, پہلے معاہدہ, حق کی بات پہلے. فرمایا تخت کہاں ہے؟ کہتا حضور سامنے آ جا. حضور بیٹھے تخت پہ. فرمایا اب تو بھی ساتھ بیٹھ. کہتا حضور میں تو غلام ہوں, میں تو قدم. فرمایا نا آدھا آدھا, آدھا آدھا. بات یاد ہے نا بھائی, آدھا آدھا ساتھ بیٹھ. اور ذرا سیمٹ کے ساتھ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہ بتا فوج کتنی ہے تیرے پاس ہے؟ کہتا حضور اتنی فوج ہے. فرمایا ان علاقوں کی فوج تیری, ان علاقوں کی میری.
کہتے حضور قبول ہے. فرمایا خزانے کتنے اکٹھے کیا؟ لے آ ذرا سارے ڈھیر اکٹھے کر کے. سارے لا کے غوث کے سامنے ڈھیر کر دیا. حضور نے فرمایا کرو بھائی الگ الگ. 2 ڈھیر بنائے برابر کے. فرمایا یہ ڈھیر تیرا، یہ میرا فقیر. ٹھیک ہے حضور. اب دل میں تو تھوڑا سا تھا نا ملال، جب دولت جاتی نظر آتی ہے، آدھی ملے اور آدھی جائے. کہتے ہیں ہاں 8 سال فلاں جگہ پہ فوج کا قتل عام، فلاں جگہ پہ جناب یوں پہاڑوں کے سفر، رات کی نیند، بھوک اور آبادی دولت جاتی نظر ہے. دل میں تو تھا لیکن اوپر سے جی حضوری تھی. جیسے آتے ہیں کئی لوگ جی حضوری تھی، اندر نفاق تھا. میرے دوستو جیسے کیسے وہ ڈھیر بھی الگ ہو گئے، تھوڑا سا ذرا صورت افسردہ ہو گئی. پھر میرے دوستو جب سارے حساب کتاب ہو گئے نا، تو اب ذرا تھک سا گیا کہ بھئی اب آدھی آدھی چیزیں اس سے آئی ہیں. اوپر سے میرے غوث نے جو حکم فرمایا نا، وہ منافق کے لیے اور جس کا باطن صاف نہ ہو اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا. فرمایا شادیاں کتنی کی. اب یہ میں نہیں بیان کر رہا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بیان کیا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. بڑوں کی بات بڑی، معتبر کی بات معتبر، اعتبار والوں کی بات اعتبار کے نام. شادیاں کتنی کی؟ حضور 2. فرمایا پھر ایک کو طلاق دے، عدت گزار کے ہم سے نکاح کرے. ٹھیک ہے حضور ایک کو طلاق دی. کھڑے کھڑے 3 طلاقیں ایک کو دے دی. فرمایا اولاد کتنی ہوئی؟ کہہ دو سبحان اللہ. اولاد کتنی ہوئی؟ اب میرے دوستو کہتا ہے حضور 1. فرمایا ذرا اس کو بھی لے آ. اب لے آئے. فرمایا بات آدھے آدھے کی ہوئی تھی نا؟ کہتا جی حضور آدھے آدھے ہوئی تھی. سارا کچھ آدھا ہو گیا؟ جی حضور آ گیا. فرمایا بیویوں کا بھی معاملہ ہو گیا برابر برابر؟ ہو گیا جی. فرمایا اب اس اولاد کا معاملہ بھی آدھا آدھا کرتے. کہتے حضور اس سارے کو آپ رکھ لیں، اسے آدھا آدھا نہ کریں. فرمایا بات سارے کی نہیں تھی، بات تھی آدھے آدھے کی. پتہ لگے نا میرے دوستو، سچا ہو امتحان میں تو وہ کامیاب ہوتا ہے. مال بھی پیر کے قدموں میں نثار کرتا ہے، جان بھی پیر کے قدموں میں، حضور غوث کے قدموں میں نثار کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا حضور کچھ نہیں کر سکا. وہ بھی تو غلام ہے میرے غوث کے، میرے داتا گنج بخش علی اجمیری کے. اللہ اکبر. اب یہ تو اندر خود کھڑی تھی نا، اندر تذبذب کی کیفیت کھڑی تھی. اب جناب بچے کی جب بارے نے فرمایا لے آؤ. بچہ آگے سامنے. فرمایا یہ بھی ہوگا آدھا آدھا، یہ بھی ہوگا آدھا آدھا. اب بچہ کیسے آدھا آدھا ہوگا میرے دوستو؟ غوث نے بتایا کیسے ہوگا. حضور غوث نے نکالی میان سے اپنی تلوار. اللہ. ہم اپنے بچے حضور غوث کے لیے قربان کریں، یقین کریں حضور غوث کے لیے قربان کریں. اب اس نے جب حضور نے یہ تلوار نکالی، تلوار نکال کے فرمایا اب یہ بھی ہوگا آدھا آدھا. حضور نے جو تلوار ہی اٹھائی نا، اس نے حضور پہ تلوار نکال دی. اس بدبخت نے حضور پہ تلوار نکال لی. بس جیسے ہی حضور پہ تلوار نکالی ہے، حضور نے اس ہاتھ سے تو تلوار پکڑ رہی تھی، اس ہاتھ سے بچے کو چھوڑا، اس کا بازو پکڑ کے اس کو یوں جو ہلایا تو وہیں دیگ کے پاس کھڑا تھا. بات یاد ہے؟ بھول گئے؟ وہیں جب سوچ رہا تھا حضور بادشاہ بنا کے بھیج دی، وہیں دیگ کے پاس کھڑا تھا. اور جب یہ جھرجھری لے کے اٹھا نا، تو میرے دوستو وہی وقت تھا جب وہ لوگ آئے تھے اور حضور سے کہہ رہے تھے، اس کو خیال آیا تھا وقت بھی نہیں گزرا، وقت بھی وہی پرانا. اور دیکھا کہ حضور نے وہاں بازو پکڑا تھا نا، یہاں بھی بازو پکڑ کے یوں جھنجھوڑ رہے ہیں. اب دیکھ رہا ہے. فرمایا بادشاہ بننا چاہتا ہے نا، اگر تجھے بنا کے بھیجیں گے تو ہمارے ساتھ یہ کرے گا. ہماری نظر دور تک دیکھتی ہے. دوسرے لفظ میں اگر ہم تجھے بنا کے بھیجیں گے تو ہمارے لیے یہ کرے گا. اب قدموں میں گر گیا. کہتا حضور میں نے آپ پہ تلوار نکالی. حضور اتنی بڑی گستاخی. حضور مجھے معاف فرما دے. فرمایا تو لانگری ہے، لنگر ہی پکا. جہاں غوث نے جس کو رکھا نا بالکل ٹھیک رکھا. فرمایا تو لانگری ہے، لنگر ہی پکا. عرض کرتا حضور اگر لانگری بھی رکھ لے تو میرے لیے بڑی بات ہے. یہ جو کچھ ہو گیا نا، اس کے بعد اگر لانگری بھی رکھ لے تو میرے لیے بڑی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خواجگان نقشبندیہ، خواجگان موسیٰ شریف. اب میرے دوستو عرض کرتا ہے حضور اگر لانگری بھی رکھ لینا تو بڑی بات ہے. فرمایا لانگری تو تو ہے، تو لانگری ہی ہے. دوسرے لفظوں میں تو لانگری ہی ہے، لانگری تو تو ہے. اللہ اکبر. تو کبھی کبھی میرے دوستو اللہ والوں کی بارگاہوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے عرصے تک رہتے ہیں. لیکن میرے حضرت خواجہ سراج الدین صاحب دامانی رحمت اللہ علیہ، لانگری میں تو فرق ہوتا ہے نا. وہ لانگری بڑا مخلص تھا، بہت خلوص والا تھا، بڑا پیارا تھا.
30 سال روٹیاں پکائی، پہلے خواجہ عثمان صاحب کے دور میں، پھر خواجہ سراج الدین صاحب کے دور میں۔ ایک دن میرے دوستوں جب روٹیاں آئی نا سامنے حضور کے، دیکھا روٹیوں کی نہ وہ شکل ہے نہ وہ کیفیت ہے، جب دیکھا نا میرے دوستوں تو فرمایا بھئی یہ روٹیاں کسی اور کے ہاتھ کی ہیں، لانگری صاحب کو کیا ہو گیا؟ کہتے حضور لانگری صاحب کے تو اخیر ہے، گھر پہ پڑا ہے اور محسوس ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں فوت ہو جائے گا۔ حضور جھٹ کر کے اٹھے، روٹی کو چھوڑا، جھٹ کر اٹھے، فرمایا چلو درویش ہو، چلے گئے۔ ان جن کو ساتھ لے کے گئے نا ان پیاروں میں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ بھی تھے، بڑے بڑے خلفاء ہیں آپ کے۔ خواجہ غلام حسن سواگ سراج الدین دامانی ہمارے مرشد کے پردادا کے خلیفہ ہیں، یوں انگلی اٹھاتے تھے نا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، ساتھ سارے ساتھ۔ جب لانگری صاحب کے گھر پہنچے تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی زبان ہے نا، یہ ذرا سیدھی سیدھی سی زبان ہے۔ آپ نے فرمایا لانگری صاحب فقیرہ ذرا خیال کریں بڑا اوکھا وقت ہے، لانگری صاحب فقیرہ ذرا خیال کریں بڑا اوکھا وقت ہے۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، محبت سے آپ کو دیکھیں وہاں کی زبان ذرا سیدھی ہے، تیرے میرے کا لفظ استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ کہتا حضور یہ میڈا وقت نہیں، یہ تیڈا وقت ہے، اللہ اکبر، یہ میڈا وقت نہیں حضور، یہ تیڈا وقت ہے۔ جب یوں کہا نا حضور کی ولایت کو آیا جوش، حضور کی ولایت کو آیا جوش، لانگری صاحب پہ سر سے لے کے پیر تک ایک نظر ڈالی، پھر پیر سے لے کے سر تک ایک نظر ڈالی۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ اور جو خلفاء کھڑے تھے نا نظر والے، انہوں نے دیکھا کہ اس نظر میں کیا اس کو عطا کیا، جذبے ہو گئے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب لوگ جو کھڑے تھے عام لوگ ان کو کیا خبر، وہ تو کھڑے رہ گئے۔ لانگری صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب پیر غلام حسن سواگ کی کیفیت اچھی ہوئی نا اور باہر گئے تو کسی نے پوچھا حضور کیا دیکھا؟ فرمایا لوگ یوں انگلی کرتا ہوں ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میری کرامتیں زمانے میں مشہور ہیں، لیکن جب لانگری صاحب نے عرض کی نا حضور میڈا وقت نہیں یہ تیڈا وقت ہے، حضور نے ایک نظر یوں ڈالی ایک نظر یوں ڈالی، میرے سے بھی آگے مقام، مجھ سے بھی آگے مقام اسی نظر میں عطا فرما دیا۔ 40 سال رہے تھے حضور کی خدمت میں، خواجہ عثمان صاحب کی خدمت میں، خواجہ سراج الدین دامانی صاحب نے فرمایا ایک نظر یوں اور ایک نظر یوں اور مجھ سے بھی مقام آگے۔ تو میرے دوستو جو مخلص لانگری ہوتا ہے نا اللہ والے اس کو یوں رخصت فرماتے ہیں، اس کو پھر یہ ساری عمر کا روٹیاں پکانے کا یہ انعام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو میرے دوستو یہاں پہ تعلیم ہمارے لیے ہے، تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اولیاء سے عقیدت رکھنی چاہیے۔ جب اولیاء کے پاس جائیں تو تماشا دیکھنے نہ جائیں ورنہ خود تماشا بنے گا۔ جب اولیاء کے پاس جائیں تو ناجائز توقعات لے کر جو ہماری ہستی سے باہر ہوں وہ لے کر نہ جائیں، بلکہ جائیں تو غوث پاک کی طرح جائیں۔ جو ابو یوسف ہمدانی کے پاس جب آئے تھے تو آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے کہ مجھے فیض کتنا ملتا ہے، تو جا کر بیٹھ جایا کرو، فیض حاصل کیا کرو، فقیری جو ہے اس کو سیکھا کرو اللہ والوں کی بارگاہ میں، اور جا کے ذکر و فکر حاصل کیا کرو، ذکر قلبی کیا کرو اور اللہ والی لائن سیکھا کرو۔ یہ لالچ، یہ تماشے، یہ چیزیں رکھ کے نہ جایا کرو۔ جو انسان اگر اللہ والوں کا تماشا دیکھنا چاہے گا وہ خود تماشا بنے گا، اور جو اللہ والوں سے ناجائز توقع رکھ کے جائے گا وہ توقع اسی پہ الٹ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو جب اللہ والوں کے پاس جاؤ اپنی زبان بھی سنبھال کے جاؤ، اپنے دل بھی سنبھال کے جاؤ۔ اگرچہ وہ اللہ والے مزارات والے ہوں، اگرچہ وہ اللہ والے زندہ ہوں، اللہ والے ہر ہی طرح زندہ ہوتے ہیں۔ دربار پہ جاؤ جب بھی اپنے آپ کو سنبھال کے جاؤ، زندہ اللہ والے کے پاس جاؤ جب بھی اپنے آپ کو سنبھال کے جاؤ۔ جتنا زیادہ ادب کرو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی زیادہ تمہیں فیض عطا کریں گے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو جو انسان ادب کرتا ہے اپنی زبان کو بند کر کے اپنے قلب کو ان کی جانب متوجہ کر کے بیٹھتا ہے، یہ اسے رنگین فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب طیب صاحب مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جناب الیاس صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کمی کو ساتھ کوتاہی سے صرف نظر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کا تمام تر ثواب ان کو خوب پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔